الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے بھی علامات قیامت کا تذکرہ تھا۔ اس ہفتے بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی کو بیان کیا جائے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی شروع میں وہ بھی قیامت کے ہی متعلق ہے، سورہ حج کی آیت ہے۔ پچھلے ہفتے بات پہنچی تھی چوتھی علامت پر، علامات متوسطہ کی چوتھی علامت، اذا ضیعت الامانۃ فانتظروا الساعۃ، کہ جب وہ دور آ جائے، جب وہ زمانہ آ جائے کہ امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جب وہ موقع اور وقت آ جائے کہ معاشرے میں یہ مرض پھیل جائے کہ امانت کو امانت نہ سمجھا جانے لگے، امانتوں میں خیانتیں کی جانے لگیں، جبکہ امانتوں کا حکم یہ ہے کہ امانت کو اعلیٰ حال ہی اس کے مالک کو سپرد کرنا مکمل طریقے سے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر مکمل طریقے سے ہم اس کو سپرد نہیں کر رہے ہیں، کچھ کمی بیشی کر کے دے رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو جب وہ دور آ جائے کہ امانت کو امانت نہ سمجھا جانے لگے، اپنی ملکیت سمجھا جانے لگے، یہ کہہ لیجئے، اس میں خیانتیں کی جانے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ امانت کہتے ہیں ہر وہ حکم، خاص طور سے شریعت کے وہ حقوق جو ایک کے دوسرے پر واجب ہوتے ہیں، یا وہ امور جو ایک کے دوسرے پر واجب ہوتے ہیں۔ اور اذا اسد الامر جو حدیث آئی تھی، امر سے مراد عہدہ، اور اسی طریقے سے جاب جیسے ہوتی ہے، اقتدار، یہ ساری چیزیں ان کے مالک کو جن کا وہ حق ہے، کما حق کہو اس کو پہنچانا، یہی امانت کا سپرد کرنا ہے۔
بخاری کی یہ حدیث ہے، اور بخاری کے ایک بہت بڑے شارح ہیں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ امر جن کے متعلق ہے، اگر وہ بلا جانچ کے، بلا پڑتال کے اور صاحب حق کو حق نہ سمجھتے ہوئے، سامنے والے کو برحق نہ سمجھتے ہوئے پھر بھی یہ چیز ان کے سپرد کر دیں تو وہ خود خائن اور غدار ہیں۔ مثال کے طور پر دینی امور سے آپ لے لیں، ٹیچرز کی کوئی جگہ ہے، مدرس کی کوئی جگہ ہو جہاں دینی علوم پڑھانا ہو یا دنیاوی علوم پڑھانا ہو، اس عہدے پر تقرر کرنا جن لوگوں کے اختیار میں ہے، اگر وہ مدرس کی، ٹیچرز کی حیثیت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی لیاقت کو جانچ کر، پڑتال کر، صحیح سمجھ کر وہ عہدہ اس کو عنایت کرتے ہیں، تو یہ صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ اور اگر اس ٹیچر کو، اس مدرس کو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے، پھر بھی اٹھا کر کے دے دیا، تو یہ خیانت ہے۔ اذا ضیعت الامانۃ میں یہ بھی شامل کہ ایک امانت تھی، ذمہ دار بنایا تھا قوم کے لوگوں نے ہمیں کہ اس عہدے پر، اس مسند پر قابل اور بااثر آدمی ہونا چاہیے، جس کے اندر یہ تدریسی خدمات انجام دینے کی صلاحیت ہو، پڑھانے کی صلاحیت ہو۔ اور وہ کمیٹی، وہ ذمہ دار حضرات چاہے کسی بھی لالچ میں آ کر کے، چاہے اپنے اندر خود قابلیت نہ ہو کر کے جانچ پرکھ نہ پائے ہوں وغیرہ ذالک جو بھی صورتحال ہو، اگر اس منصب کے لائق آدمی کو، فائق آدمی کو اس منصب پر نہیں بٹھا رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اذا ضیعت الامانۃ کے مصداق وہ تمام کمیٹیاں، وہ تمام حضرات بھی۔ بہت ساری اس طرح کی مثالیں مل جائیں۔ منصب افتاء ہے دینی امور میں عوام کی رہنمائی کرنا، ایک دیندار عالم ہو، مفتی ہو اور افتاء پر اس کی صحیح پکڑ ہو، لوگوں کے معاملات کو صحیح سے جانچنے اور پرکھنے والا ہو، صاحب افتاء کا حق اسی کے لیے۔ کسی ایرے گیرے کو اٹھا کر کے بٹھا دیا جائے اس مسلط پر، وہ ہم ذمہ دار ہیں، کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے پہچان کا ہے، صرف اس بنا پر اٹھا کر کے اس مسند پہ بٹھا دیا جائے، حالانکہ قابلیت اور لیاقت نہیں ہے، اذا ضیعت الامانۃ کا مصداق ہے۔ ممبر ہے، خطیب کے اندر کچھ شرائط ہیں، ایسے وہ شرائط جس آدمی کے اندر ہو اسی کو اٹھا کر کے خطابت کے فرائض اور خطابت کے حقوق سپرد کرنے۔ کمیٹی، تنظیم یا ذمہ دار حضرات کسی ایسے آدمی کو اٹھا کر کے بٹھا دیں جس کے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اذا ضیعت الامانہ۔ اسی طرح دنیاوی جو بھی امور ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی امور سے اعتبار سے ہو، کوئی بھی منصب ہو، ڈاکٹری کے پیشے میں ڈاکٹری کے مناصب ہیں، تدریسی پیشے میں تدریسی مناصب ہیں، ذمہ داری امور کوئی تنظیم ہے، کوئی دینی امور ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے،
اس طرح کی دینی جو بھی چیزیں ہوں یا دنیاوی جو بھی چیزیں ہوں جو ذمہ دار بننے کے لائق ہے، جس کے اندر وہ قابلیت، وہ صلاحیت ہو، دیندار ہو، امانت دار ہو، اس کو وہ عہدہ سپرد کرنا ان ذمہ داروں کی، اراکین کے، کمیٹی کے ذمہ داروں کی ضرورت۔ اس کے خلاف کر رہے ہیں، کسی غیر آدمی کو ممبر بنا لے رہے ہیں، امانت میں خیانت۔ یہ ہر جگہ اذا ضیعت الامانت کے مصداق صرف ایک جگہ نہیں، یہ ہر جگہ، چاہے وہ دنیاوی امور ہو، چاہے دینی امور ہو، گھریلو چیزیں ہوں یا غیر گھریلو چیزیں میں، چونکہ یہ شرعی امور سے متعلق ہے۔ آپ میاں بیوی کے حقوق کو دیکھ لیں، اذا ضیعت الامانت وہاں بھی پائی جائے گی۔ شوہر کے کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، معلق کر دیا، بھیج دیا اس کو میکے، یا اپنے ہی گھر میں ہے، بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ رات بسر نہیں کرتا، حال خیریت نہیں لیتا، اس کے جو حقوق ہیں نان نفقہ وغیرہ وہ ادا نہیں کرتا۔ اذا ضیعت الامانت کا مصداق وہ شوہر بھی۔ اللہ رب العزت نے بیوی کی شکل میں ایک امانت دی تھی اس کو، لیکن اس امانت کو صحیح طریقے سے امانت سمجھ کر استعمال نہیں کیا۔ مارتا زیادہ ہے، شریعت نے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، وغیرہ ذالک جو بھی امور گنوایا اس کو انجام دیتا ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کی، یا مہینوں سالوں ہو گئے اس سے بات نہیں کرتا، لاتا نہیں اپنے گھر، حالانکہ قرآن کا صریحی فیصلہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو بیوی کی حیثیت سے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے رکھے، نہیں رکھنا چاہتا احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے، وہ کہیں اپنا اچھا سا گھر بسائے۔ گھر میں آتا ہے تو چہرے پر خوشی نہیں، وغیرہ ذالک بہت سارے امور ہیں جو شوہر بحیثیت شوہر انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو شریعت نے شوہر کی شکل میں ایک امانت دی ہے، اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، بددیانتی کرے، اپنی ذات میں غیروں سے معاشقہ لڑائے، بیوی ہوتے ہوئے شوہر کے مال میں خیانت کرے، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے، وغیرہ ذالک، یہ وہ امور ہیں اذا ضیعت الامانہ میں یہ بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شریعت ایک دوسرے کے اوپر حقوق کو واجب کرے۔ حقوق، امانت کے معنی حقوق، جو ایک دوسرے کے حقوق جو واجب تھے ادا نہ کرے، اذا ضیعت الامانت کا مصداق وہ بھی۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، سعودی چلے گئے کمانے کے لیے، گاؤں سے شہر آ گئے کمانے کے لیے، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی وغیرہ ذالک جو بھی ہو، مجبور ہو، مقہور ہو، ضرورت مند ہو، منت سماجت کر کے آپ سے آپ کا گھر رہنے کے لیے لے لے، ہماری خیر خواہی میں احسان کے طور پر آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، ضرورت مند ہو، بند پڑا ہے، لو تم ہی رہو۔ سال بھر کے بعد آپ کو ضرورت پڑے، بغیر جھگڑے کے گھر واپس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ فی الحال چل رہا ہے۔ آپ کو اپنا گھر لینے کے لیے لاٹھیاں چلانی پڑ جائیں گی، کچھ نہیں تو اس سے تعلقات تو بہرحال خراب ہو جائیں گے، خالی نہیں کرے گا وہ جلدی۔ حالانکہ شریعت نے یہی کہا تھا نہیں، کہ جس طریقے سے ہم نے اس کا گھر لیا تھا اس کی ضرورت پر بعین ہی مکمل طریقے سے، بغیر اس میں کمی بیشی کے، اس کی ضرورت پر، اس کے کہنے پر اس کا گھر ہم لوٹا دیں، یہ شریعت، یہ اس کے حقوق ہے۔ اس کی خلاف ورزی اذا ضیعت الامانت کا مصداق وہ بھی ہے۔
ایک دو نہیں، سینکڑوں اس طریقے سے مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو اس معاشرے میں چل رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہا تھا، آج کے 1400 سال پہلے، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب وہ دور آئے کہ امانت کو امانت سمجھا ہی نہ جانے لگے۔ کسی کے پاس پیسہ ہو، تنظیم کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، اور اس کو وہ اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنے لگے، امانت میں خیانت۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کہ وہ جب دور آئے کہ امانت کے اندر خیانت کی جانے لگے تو آپ قیامت کا انتظار کرو۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اور ہم لوگ غالباً اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ خواب و خیال والی باتیں آج کل ہو گئی ہیں کہ کوئی امانت دار آدمی پایا جائے۔ ہر محکمے کا یہی حال ہے، کسی ایک محکمے کا نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، 7 سے 8 گھنٹہ ایک مزدور کے لیے معاہدہ ہوا ہے کہ 1000 تمہاری دہاڑی ہے تو تم کو 7 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اب وہ مزدور دیکھتا ہے کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے ٹائم پاس کرے گا، حالانکہ وہ 7 گھنٹے کا معاہدہ ہے، اس کے اوپر واجب ہے، یہ حق ہے مالک کا کہ جب 1000 روپے دے رہا ہے تو وہ 7 گھنٹہ مکمل امانت اور دیانت کے طریقے سے کام کرے۔ ہو رہا ہے؟ شاید نہیں ہو رہا ہے۔ کمپنیاں ہیں، تاجر پیشہ حضرات ہیں، سامنے والے کو ایک کوالٹی چاہیے کپڑے کی اور اتنی ایک مقدار کوانٹٹی چاہیے، اور ہمارا تاجر پیشہ، ہماری کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے دھوکہ دے رہی ہیں۔ جو کوالٹی چاہیے اس کو اس کوالٹی سے گھٹا کر کے بنایا جا رہا ہے مال، اور پیسہ پورا لیا جا رہا ہے۔ جو کوانٹٹی چاہیے اس کو اتنے کوانٹٹی میں نہ دے کر کے کم دیا جا رہا ہے، اور پیسہ پورا لیا جا رہا ہے۔ دنیا کا اس وقت کا شاید ہی کوئی محکمہ ایسا ہو جہاں لوگ امانت کو امانت سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ امانت اور دیانت کا جو دائرہ ہے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ جو حقوق بھی ہمارے اوپر کسی دوسرے کے واجب ہیں، اگر ہم ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں تو اذا ضیعت الامانۃ کے مصداق ہم بھی ہیں، اور امانت میں خیانت کرنے کے مصداق ہم بھی۔ یہ امانت کبھی خیانت کبھی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کسی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کسی عہدے کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی عوام کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی خواص کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی شریعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے ایک زندگی دی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ وقت دیا ہے، یہ امانت ہے۔ ساری چیزیں دیا اللہ نے، ساری سہولت دیا ہے، اور اوپر سے اپنی عبادت کو واجب کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اور ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے صحیح اور جائز چیز کو دیکھنے کے لیے، غلط استعمال کریں امانت میں خیانت ہے، وغیرہ ذالک۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، اور اس حدیث کا وہ صراحتاً مصداق ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ اس دور میں امانت دار لوگوں کا مل جانا یہ خواب و خیال کی بات ہو گئی ہے۔ یہ چوتھی علامت تھی۔ 5ویں علامت ان یکون الولد غیظاً، طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ دور آ جائے کہ بچے اولاد غیظ و غضب میں ہوں، دوسرا ترجمہ غیظ و غضب کا، نافرمانی کا، غصے کا سبب بنے، غم اور غصے کا سبب بنے،
فانتظروا الساعۃ، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اکثر والدین کو عزت، پورا تو نہیں کہہ سکتے، اچھے نافرمان بھی بچے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن اکثریت معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچے والدین کے لیے غم اور غصے کا، غیظ و غضب کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ حدیث مکمل طریقے سے ہمارے دور پر صادق آ رہی۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، ہمارے حکموں کی پابند ہو، اکثر اولادیں اس کے خلاف ہیں، ایسے ایسے کام انجام دے جاتی ہیں کہ جس سے والدین کی کہیں بے عزتی ہوتی ہے، کہیں سر جھکانا پڑتا ہے، کہیں ناک کٹانی پڑتی ہے، اور کہیں پر غم اور غصہ ہی کر کے رفع دفع کیا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مار پیٹ کر کے معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ ان یکون الولد غیظا، جب وہ دور آ جائے کہ اولادیں نافرمان ہوں، غم اور غصے کا، غیظ و غضب کا سبب بننے لگیں، تو آپ سمجھ لو کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ اور اس دور میں تقریباً ایسا ہی ہے، یہ دور، وہ حدیث اس دور پر مکمل طریقے سے، یعنی یہ نشانی بھی اس دور میں مکمل طریقے سے پوری ہو چکی ہے۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔